ڈرامہ سیریل جانثار کی آنے والے ایپیسوڈ میں آپ یہ دیکھنے والے ہیں، کشمالہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور سرفراز کو فون کرتی ہے اور سرفراز کو بلوا لیتی ہے۔ سرفراز، میں نے تمہارے پیسوں کا انتظام کر دیا ہے، اب تمہیں ایک اور کام کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر سرفراز کہتا ہے، بولو کون سا کام ہے؟ کشمالہ سرفراز کو کہتی ہے، اب دعا کو بھی جان سے مار دو، میں تمہیں 2 کروڑ روپیہ دوں گی۔ یہ سن کر سرفراز حیران ہو جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے، اب کشمالہ کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ سرفراز دعا کو جان سے مار دے گا، نوشنوا سرفراز کو مار دے گا، اسی طرح دعا اور سرفراز میرے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ لیکن سرفراز بہت زیادہ شاطر انسان ہے، وہ جتنا جلدی کشمالہ کو ہار نہیں کر سکتا اور کشمالہ کو کہتا ہے، اگر تم یہ کام کر دو تو تم پر شک بھی کوئی نہیں کرے گا اور تم مجھے 50 لاکھ دے دینا، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اب کشمالہ حیران ہو جاتی ہے کیونکہ کشمالہ کے دل میں یہ بات ہوتی ہے، اگر دعا بابا سائی کے پاس میرے ثبوت لے کر پہنچ گئی تو میرے لیے بہت الجھن بن سکتی ہے۔ کشمالہ کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ دعا کے ثبوت دکھانے سے پہلے اسے جان سے مروا دوں۔ یہ سن کر سرفراز کہتا ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں نے تمہارے ساتھ یہ بات کی تھی، میں دعا کو گھر سے نکال دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دوسری طرف نصیر صاحب اپنے بیٹے سرفراز کو کہتا ہے، بیٹا تم نے میرے ساتھ بہت بڑا جھوٹ بولا ہے۔ یہ سن کر سرفراز کہتا ہے، بابا سائی کون سا جھوٹ؟ یہ سن کر نصیر صاحب کہتا ہے، بیٹا تم نے جو چوڑیاں لی تھی وہ تو کشمالہ کی ہیں اور تم نے کہا تھا میں نے اپنی اماں کے لیے لیے ہیں، لیکن وہ چوڑیاں تو کشمالہ کی ہیں، آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ ہمیں ان چوڑیوں کی کیا ضرورت تھی؟ اب جا کر چوڑیاں واپس کر لو ورنہ میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ نصیر صاحب اپنے بیٹے سرفراز کو کہتا ہے، میں تمہاری وجہ سے ہر جگہ پر بدنام ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر سرفراز نصیر صاحب کو کہتا ہے، بابا جی میں کشمالہ سے پیسے لینے تھے اس لیے میں نے چوڑیاں لے لی ہیں، اس نے مجھے پیسے دینے تھے، میں نے اسے کہا مجھے چوڑیاں اتار کر دے دو، اب مجھے پیسے دے گی تو میں چوڑیاں واپس کر دوں گا ورنہ ایسا جواب دوں گا۔ سرفراز اپنے باپ نصیر کو کہتا ہے، میری اب کشمالہ کے ساتھ ختم ہو چکی ہے، میں اپنے پیسے لے کر اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ یہ سن کر نصیر صاحب کہتا ہے، بیٹا اپنی حرکتوں سے باز کیوں نہیں آتے؟ مجھے کیوں ذلیل کر رہے ہو؟ میں نے آج تک کسی کے ساتھ ایسا نہیں کیا لیکن تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔